آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے پاس جو ہے نا وہ طالب علم آئیں گے میرے دین سیکھنے کے لیے، تم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ تم نعمتوں پر شکر کرنے والا بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ پہلے علم دین پڑھانے والے، دعوت دینے والے اگلے بندے کا احسان مانتے تھے، یار شکر ہے میں رب کا پیغام لے کے آیا تھا، اس نے مجھ سے سن لیا ہے، میں رب کا پیغام لایا تھا، اس نے مجھ سے سن لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی صفت شاکر لانعمہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس نعمت کے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کا اللہ تعالیٰ نے اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم آگے انعام کا ذکر کیا ہے۔ یہ پیچھے جتنی بھی صفات مبارکہ بیان ہوئی ہیں، کان امہ، وہ اکیلے ہی حق پر ڈٹ جانے والے تھے، قانتا للہ، دائم الطاعت تھے، حنیفہ، ہر باطل سے الگ تھے، بیزار تھے، ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکر لانعمہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ ان ساری نعمتوں کا اجتباہ ہو وہدا ہو، ان دو جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس پر چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کس طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور آج کا جو داعی ہے وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ ذہن میں رہے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اجتباہ ہو جو فرمایا نا کہ ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں اپنا پسندیدہ بنا لیا، یہ شاکرن لانعمہ کے بعد فرمایا ہے، سمجھا ہے نا جی، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اس کے بعد فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے حنیفاً ولم یک من المشرکین فرمایا، وہ مشرکوں سے بیزار تھے، فرمایا کہ حنیفہ، وہ ہر باطل سے بیزار تھے، میں قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ جو ہے وہ عبادت کرنے والے تھے۔ یہ سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جو ان کے لیے انعام کا اعلان فرمایا ہے وہ اجتباہ و ہداہ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مجتبی بھی بنایا، یعنی اپنا پسندیدہ بھی بنایا، وہداہ، اور انہیں ہادی بھی بنایا، اور انہیں ہادی اور مہدی بھی بنایا۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا اس سے یہ شاکر لانعمہ کا پہلے آنا اور اجتباہ کا بعد میں آنا، یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ نعمتوں پر شکر کرنے والا بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے، سمجھا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ یہاں میں سے ایک بات بڑی قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کان امہ، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کو واضح کر رہا ہے، یہ کان امہ کا لفظ جو ہے، یعنی یہ جہاں پر یہ واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ حق پرست تھے، آپ اکیلے ہی جماعت تھے، وہیں یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ اس وقت کا ابراہیم علیہ السلام کا جو مخاطب تھا بندہ، وہ آپ کے حق میں تھا یا آپ کا مخالف تھا۔ یہ کانا امہ کا جو لفظ ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا کوئی نہیں تھا، آپ کی دعوت میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، آپ کے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا، آپ کے معاملات میں آپ کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ظالم کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہو کوئی ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے پورے کا پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے پر آمادہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں
وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، ایک بندہ ایسا وہاں نہیں ہے جس کے دل میں یہ آ رہا ہو یار یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا کوئی، کسی کا دل ابراہیم علیہ السلام کے لیے دکھی ہو رہا ہو ایسا بھی نہیں تھا، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اور حیران کن بات یہ ہے، یہ کان امہ کا جو لفظ ہے یہ اس وقت کے پورے منظرنامے کو واضح کر رہا ہے، میں وہ اکیلے ہی تھے، جو بھی تھے اکیلے تھے، جماعت تھے، اکیلی جماعت تھی، اکیلے ہی لشکر تھے، کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، کان امہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے اکیلے ہی۔ اور اس پورے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا وصف بیان فرمایا نا، قانتا للہ، فرمایا کہ حنیفہ، قانتا للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین، آگے شاکرن آ رہا ہے، دعوتی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے تو آگے بیان کیا ہونا چاہیے تھا؟ صابرن ہونا چاہیے تھا کہ وہ صبر کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں شاکرن بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا ہے؟ شاکرن بیان فرمایا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ وہ تھے اکیلے، اوپر سے شکر گزار بھی تھے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ حالانکہ اتنی اذیتیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، پوری کی پوری جو ہے نا وہ ان کی جو کمیونٹی تھی مشرکین کی، نمرودیوں کی، سارے آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی آپ کے حق میں نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا وصف بیان فرمایا ہے، آپ کی دعوتی زندگی کو بیان فرماتے ہوئے، آپ کے دعوتی اوصاف کو بیان فرماتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے میں شاکرن لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ شکر ادا یوں کرنے والے تھے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ دعوت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جی آگے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کی بالکل توجہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ جناب رونا دھونا شروع کر دیں یا پھر اس تکلیف آنے والی تکلیف پر جناب وہ کریں کہ جی اپنے آپ کو صبر کرنے والا ظاہر کریں، نہ، بلکہ فرمایا کہ آنے والی تکالیف پر پورا معاشرہ دشمن ہے، حکومت دشمن ہے، ان کی فورسز دشمن ہیں، سارے کے سارے مخالف ہیں، آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکر لانعمہ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف وہی نعمتیں ہی یاد تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرمائی تھی۔ کیسا ہے؟ ان کو صرف نعمتیں یاد تھیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا میں نے سنایا تھا آپ کو کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب بتا تو پہلے بیمار تھا، پہلے مزے میں تھا یا اب مزے میں ہے؟ تو ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ جو پہلے والا مزہ تھا نا وہ اب نہیں آ رہا۔ میں کہ وہ مزہ کون سا تھا تیرا؟ بھی بیمار تھا تم؟ انہوں نے کہا مولا میں بیمار تو تھا لیکن روزانہ شام کو جبریل مجھ سے پوچھنے آتے تھے کہ جبریل اللہ فرما رہا ہے کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا ہیں؟ تو کہا کہ مولا وہ تیرا جو پوچھنا ہوتا تھا نا میرے مزاج کا، میری طبیعت کا، وہ رات دن ایسے مزے میں رہتا تھا بیماری کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا، بیماری کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے آ جائیں، ادھر چھری چل جائے انگلیاں کٹ جائیں، خواتین کی توجہ نہیں جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام چاہے آگ میں ہی جا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے واہ ہو جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہو جائے، تو بتائیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس بات پر شاکر بنیں گے یا کوئی اور بات کا مظاہرہ کریں گے؟ شاکر ہی بنیں گے نا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ ہے وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے بیان فرمائی ہے، کانا امہ فرما کے پھر شاکرن فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے میں کہ وہ شکر کرنے والے تھے اپنے رب کی نعمتوں کا، اور صرف یہی نہیں کہ ایک ہی شے کا شکر کرتے تھے کہ مولا تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے یہ دعوت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پہ شکر کر رہا ہوں، یہ شاکرن لنعمت ہی نہیں فرمایا اللہ نے، لانعمہ ہی فرمایا ہے۔ میں کہ میرا ابراہیم جو ہے وہ آگ میں بھی چلا گیا ہے، آگ میں جا کے پھر شکر کر رہا ہے ساری نعمتوں کا، مولا تو نے تیرا احسان ہے، تو نے مجھے دعوت کی توفیق دی، تیرا احسان ہے تو نے مجھے زبان عطا فرمائی دعوت دینے کے لیے، تیرا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے آگ میں ڈالا، تو نے مجھے جسم بھی عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے جسم بھی عطا فرمایا، شاکر لانعمہ، زبان ملنے پر شکر ادا ہو رہا ہے، کان ملنے پر شکر ادا ہو رہا ہے، جسم ملنے پر شکر ادا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سانس ملنے پر بھی شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور بزرگ تھے بہت بڑے، ان سے آگے کسی نے کہا کہ نا حضرت میں جہاں کام کر رہا ہوں دین کا تو وہاں تو لوگوں نے بہت تنگ کر دیا مجھے، انہوں نے فرمایا یار یہ بتاؤ کہ وہاں جہاں کام کر رہے تھے
انہوں نے تجھ پہ آرا چلایا ہے، انہوں نے کہا جی آرا تو نہیں چلایا، تو فرمایا کہ پھر نبیوں پر تو آرے چلائے گئے ہیں، تو کام چھوڑ کے بھاگ کے آ گیا ہے وہاں سے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ معاملہ ہے بھائی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، جن کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شاکرن لانعمہ بن کے کھڑے ہوئے ہیں اکیلے۔ تو آج بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے ساتھ جماعت ہو تو پھر میں دین متین کا کام کروں گا، پھر میں غلبہ حق کے لیے کھڑا ہوں گا، آگے آؤں گا میں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں کہ اکیلا ہی ہے، وہ جماعت بننے کی ہمت رکھے، پھر تکلیف آئے، تکلیف پر یہ نہ کہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں جی، اجتباء کی شان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتباء ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ یہ اللہ کا جو چننا تھا وہ نبوت کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے چننا تھا، ولایت کے لیے چننا تھا، ہدایت کے لیے چننا تھا، اپنی بارگاہ کے قرب کے لیے چننا تھا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہر آنے والی تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، رہنے والا، یہ جو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیں، شکر جو ہے یہ نعمت کو بڑھاتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ کسی کو اللہ نے دعوت کی توفیق دی ہے تو وہ شکر ادا کرے، کیا کرے؟ شکر ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی نعمت کو بڑھا دے گا، اس کی دعوت کے اسباب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ وہ کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، اجتباء کا مطلب جو ہے یہاں پہ، چونکہ ہم نے یہ بیان کیا تھا شروع دن سے ہی کہ یہ جو اوصاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے ہیں، تو یہ ضمن میں اس دور کے دائیوں کی بھی جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے، دائی کی بھی تربیت ہو رہی ہے، مصلح کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو ہے وہ اجتباء سے مراد جو ہے نا، عام بندے کے لیے جب لیا جائے گا تو وہاں نبوت مراد نہیں ہوگی، وہاں نبوت مراد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جسے مجتبی بنائے گا، اللہ تعالیٰ پسندیدہ بنائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عالم بنائے گا، اسے داعی بنائے گا، اسے حافظ بنائے گا، اور اسے والدین کا فرما بردار بنائے گا، اسے صدقہ کرنے والا بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا، اس کی اجتباعیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت کے علاوہ جو اوصاف عالیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسے نواز دے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ناشکری جو ہے اس کا الٹ نتیجہ نکلتا ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ ممبر اور محراب سے دور ہوا پڑا ہے، وہ جی انہوں نے میں نے بس کام چھوڑ دیا ہے، آج کل جو ہے وہ مسلح پہ عزت نہیں رہی، ہاں جی میں نے ایک دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، فرمایا کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو فرمایا کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، جسے دعوت پہلے ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا، جسے دعوت دیتے تھے دین کی، اسے اپنا محسن سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ اس کا احسان سمجھتے تھے جو بندہ دین سننا چاہتا ہے، جو بندہ دین ہے۔ بس یہ روایات جو ہیں یہ مختلف ہو گئی ہیں، تھوڑی اقدار بدل گئی ہیں۔ جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب کوئی کسی کے پاس آتا تھا نا خیرات لینے کے لیے، تو خیرات دینے والا اسے خیرات بھی دیتا، اٹھا کے جاتا، دروازے پر چھوڑ کے آتا۔ جب وہ لے کے جا رہا ہوتا نا، امام زین العابدین کا ذاتی عمل بھی یہی تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے مولا یہ میرا محسن ہے، یہ میرا آخرت کا جو زاد راہ ہے نا یہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ کوئی یہاں کوئی چکی پہ نہیں لے جائے گا، کسی کے دروازے پہ چھوڑنے نہیں جائے گا، مولا یہ میرا سامان لے کے جا رہا ہے اور سیدھا میدان محشر میں لے کے آئے گا میرے پاس، تو یہ مولا میرا محسن ہے، تو کرم فرما، اس کے بچوں کی خیر، اس کے گھر والوں کی خیر فرما،
اس کی لمبی زندگی فرما، مولا یہ میرا محسن بن کے آیا ہے۔ جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی شے مانگتا تھا، وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا، ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ احسان مانتا تھا اگلے بندے کا جو لینے آیا ہے۔ یہاں کوئی بندہ دے بھی دے نا کسی کو 200-250 روپیہ، تو دینے والا احسان مانتا ہے، دینے والا احسان مانتا ہے، کہتا جی میرا احسان ہے اس پر کہ میں نے اس کو دیا ہے نا جی۔ تو جیسے پہلے خیرات دینے، دنیاوی مادی خیرات دینے والے احسان مانتے تھے لینے والے کا، اسی طرح پہلے علم دین پڑھانے والے، دعوت دینے والے اگلے بندے کا احسان مانتے تھے، یار شکر ہے میں رب کا پیغام لے کے آیا تھا، اس نے مجھ سے سن لیا ہے، میں رب کا پیغام لایا تھا، اس نے مجھ سے سن لیا ہے۔ لیکن آج جو ہے وہ ایسی بات نہیں رہی، آنے والے کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنا احسان رکھا جاتا ہے کہ میرا احسان ہے کہ میں نے ان کو 4 لفظ سکھا دیے ہیں، ہے یا نہیں؟ بعد میں بتاتے رہتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو وہ میں نے بتایا تھا۔ ہاں، تو وہ یہ جو ہے جب یہ مانے گا نا کہ میرا احسان نہیں ہے اس پر، اس کا احسان ہے مجھ پر، تو پھر یہ بندہ جو ہے اس کو شکر کی بھی توفیق ملے گی، شکر کی بھی توفیق ملے گی۔ جب اپنا احسان مانے گا اس پر تو پھر اس کو شکر کی توفیق نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اوزاعی، آپ کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا نا دین متین پڑھنے کے لیے، تو آپ بلکہ فرماتے تھے انہیں، میں کہ بیٹا جب تم جاؤ گے نا، بیٹھو گے دعوت کی زندگی میں، جاؤ گے دعوتی دنیا میں آپ قدم رکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وہ بندہ بھیج دیا ہے جو تم سے دین سیکھ کے تمہارے گناہوں کے لیے کفارے کا سبب بن رہا ہے، تمہارے گناہوں کے کفارے کا سبب بن رہا ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے بلندی درجات کا سبب بن رہا ہے۔ تمہیں شکر ادا کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایسا بندہ بھیج دیا ہے، میرے پاس ایسا بندہ بھیج دیا۔ اب بتائیں نا یار، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پیغام سیکھنے کے لیے اس کے بعد بندے آ رہے ہیں، تو اسے تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ جناب خود کو محسن سمجھنا شروع کر دے۔ اور دیکھیں ایک شام کے عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے دعوت حق جب پیش کی تو انہوں نے ناموس رسالت پہ بڑا زبردست پہرا دیا، بڑی پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، آج سے کم از کم بھی کوئی 1000 سال کے لگ بھگ پرانی بات ہے، یہ 900 سال کی پرانی بات ہوگی۔ تو انہوں نے جب وہاں پہ دعوت حق کا کام شروع کیا نا، تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ جناب ان کو جیل ہو گئی۔ اس وقت تتاریوں کا بڑا زور تھا، تتاریوں کا بڑا زور تھا، انہوں نے وہ تتاریوں کے خلاف بھی بڑا کام کیا۔ تو اس بات پر لوگ جو ہیں وہ حکمران طبقہ وہ مشتعل ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف سخت آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھی بات سنو، اگر مجھے یہ قید کریں گے، وہ جو آئے بندے ان کے جلاد، انہوں نے کہا جی قید کریں گے آپ کو یا پھر یہاں سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قید کریں گے تو میری جنت جو ہے نا وہ میرے سینے میں ہے، یعنی اللہ کا قرآن، اللہ کی معرفت جو ہے وہ میرے سینے میں ہے۔ کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، مجھے تنہائی عطا فرمائی ہے، پہلے مخلوق کے ساتھ میں مصروف رہتا تھا، اب میں صرف خالق عز و جل کی بارگاہ میں ہی حاضر رہوں گا۔ کہا اگر مجھے یہاں سے ملک بدرن کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حبیب کریم علیہ السلام کی مکہ سے مدینے والی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یعنی پھر میری ہجرت ہو جائے گی، تو مجھے پریشانی کسی حال میں نہیں ہے، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں۔ جیل جاتا ہوں، مالک عز و جل سے قرب بڑھ جائے گا، ہجرت کرتا ہوں، حضور کی سنت پہ عمل ہوگا، حضور کا قرب بڑھ جائے گا۔ کہا کہ میرے لیے تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، میں تو یا مالک عز و جل کے قریب ہو رہا ہوں یا اس کے حبیب علیہ السلام کے قریب ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے نا، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک طالب علم آئے دور دراز علاقے سے، انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، ان کو دیکھ کے مرحبا بے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش آمدید بھائی، یہ حضور کی وصیت پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے پاس جو ہے نا وہ طالب علم آئیں گے میرے دین سیکھنے کے لیے، تم نے ان کی عزت کرنی ہے، تم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ میں آج خوش ہو رہا ہوں کہ آج حضور کی اس وصیت پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، آج حضور کی اس وصیت پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے میں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نا طالب علم،
تو وہ اٹھ کے اس کے ہاتھ چومتے تھے، اٹھ کے اس کے ہاتھ چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا یہ وہ بندہ آ گیا ہے جو میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھروانے کی طاقت رکھتا ہے، ان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے گناہوں پہ معافی کے قلم پھر دے گا۔ بتائیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یار، یہ میں دائیوں کو بھی کہوں گا، اگر آپ کے سامنے 4 لوگ بیٹھ کے آپ کی بات سنتے ہیں نا تو آپ ان کا احسان مانیں، ان کا احسان مانیں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ یار میرے اللہ نے جو کام میرے سپرد کیا تھا، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام چل کے جایا کرتے تھے، آگے سے وہ بالکل سنتے نہیں ہیں۔ آج اللہ نے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں تم پہ اتنا کرم کیا ہے، لوگ خود چل کے آ رہے ہیں تیری بات سننے کے لیے، تو تجھے شکر ادا کرنا چاہیے، تجھے ان کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں تیرے پاس جو امانت تھی، امانت لینے کے لیے تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ یہاں تو بھائی کو قرض لینا چاہے نا، اپنا قرض، وہ بھی اس کے دروازے پہ ملتا ہے کسی کو؟ بھائی صاحب، کسی کا قرض ہو کسی پر تو مانگنے والا جس نے دیا ہو وہی لینے جاتا ہے نا، یعنی اگر ایک بیٹھا دوست بتا رہا تھا قرض حسنا، قرض حسنا، اس نے کہا یہ قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرض حسنہ ہے، ایک قرض حسنہ ہے، ایک قرض حسنہ۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ بندہ کسی کو دے اور اگلا بھی اس کو واپس کر دے، اور قرض حسنہ یہ ہے بھی اگلا بندہ قرض دے، جب یہ لینے جائے وہ اگلا ہنسنا شروع کر دے، اگلا ہنسنا شروع کر دے۔ آج کل تو بھائی وہ قرض ہنسنا بھی نہیں رہا، آج کل جو ہے وہ قرض لے کے بھی آگے سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہی ایک بندہ آیا معافی مانگنے کے لیے، ایک بندہ آیا معافی مانگنے کے لیے، نقصان کیا تھا اس نے کوئی کم از کم بھی کوئی 50-60 ہزار روپے کا، کہنے لگا جی بس معاف کر دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ جو آپ نے نقصان کیا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے نقصان ہوا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کہہ رہا ہوں معاف کر دیں؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ تو معافی مانگتے مانگتے دھمکا بھی رہے ہیں بھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے معافی آپ کی، تشریف لے جائیں۔ اگر دیکھیں یہ بات ہوتی ہے، آپ نے بڑا وسیع ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو میرے دل سے پوچھو نا بھی یہ کیسے ظرفی کا مظاہرہ ہوا ہے؟ دھمکا کے معافی مانگنے کا کون سا طریقہ ہوتا ہے بھلا بتائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے بغداد کے، یہ کوئی آج کی بات نہیں سنا رہا میں، یہ ایسے سمجھیں کوئی 3ری صدی کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ بازار میں جا رہے ہیں گلی میں ہی ایسے، تو ایک دیہاتی بالکل بدو بندہ وہ آیا سامنے، اس نے کہا جی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے توحید کا، تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اب مسئلہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور ایمان کے متعلق جو ہے نا وہ ایک رکھتا تھا، تعلق رکھتا تھا، ایمان کے متعلق تھا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ وہیں گلی میں ہی بیٹھ گئے، گلی میں بیٹھ گئے۔ فرمایا جب تک یار تیرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے معاملے میں تیرا جو ایک سوال ہے، تیرا جو ایک خیال ہے، وسوسہ ہے، وہ جب تک دور نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں کہ کہیں ہو سکتا ہے میں یہاں تجھے چھوڑ کے میں کہوں یار اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں تیرا ایک سوال ہے، میں کہوں چل یار میں ممبر پہ بیٹھوں گا، مسند پہ بیٹھوں گا تب تجھے بتاؤں گا، میں کہ کہیں یہ ہی نہ ہو کہ تو وہاں پہنچنے سے پہلے تیرا انتقال ہی ہو جائے، تو دنیا سے رخصت ہو جائے، تو بتا پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ وہیں بیٹھ کے اس کو جواب دیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا۔ جب وہ دیہاتی بدو وہ مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا، مولا تیرا کروڑہا احسان ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کا ایمان میری وجہ سے کامل ہو گیا۔ حدیث پاک ہے نا، ایک بچہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا وہ یہودی کا بچہ، کریم آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، آقا علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے تو وہ آخری وقت تھا اس کا، آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ آگے سے اس نے کہا کہ جی وہ اپنے ابا کو دیکھنے لگا، اس کے ابا نے کہا آتے ابا القاسم، مان لے جو کہہ رہے ہیں، خود بھی یہودی تھا، اس نے کہا مان لے جو کہہ رہے ہیں۔ اس نے جناب وہیں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام باہر نکلے نا، اللہ اکبر، یہ ہے وہ بات جو میں آپ کے سامنے ابھی کتنی دیر سے رکھ رہا ہوں کہ شکر ادا کیا جائے۔ آقا علیہ السلام باہر نکلے تو حضور نے نا یہ الحمدللہ الذی، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ایک جان کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا ہے، ایک جان کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو آج کل داعی جو ہے
اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کی برکت سے لوگوں کو جہنم سے بچا رہا ہے، ان کے عقیدوں کو ٹھیک کر رہا ہے، لوگ جو جناب گندی جگہوں پہ گرے ہوئے ہیں، ان کے عقائد غلط ہو چکے ہیں، نظریات غلط ہو چکے ہیں، یہ ان کے عقائد کی نظریات کی تطہیر کر رہا ہے، اور لوگوں کو جو گندی جگہ پہ گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے مالک عز و جل کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے ان کو، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ اس راہ پہ لگ گیا ہے۔ اب یہ ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں آیہ مبارکہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مکمل آیہ مبارکہ دیکھیں پچھلی بھی، ان ابراہیم کان امہ، فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پوری جماعت تھے، قانتا للہ حنیفہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرنے والے تھے اور ہمیشہ دائماً ابداً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، حنیفہ وہ ہر باطل سے الگ تھے، ولم یک من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیدھے راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔